اگلا متن بھی تھوڑا سا دیکھ لیں جو میں پڑھ چکا ہوں کہ شیخ الہند سے منسوب جو تحریر متن ہے وہ کیا ہے؟ بہت سے بندوں پر نماز کا نور اور ذکر الہی کی روشنی تو ہے. غور کیجئے، بہت سے بندوں پر نماز کا نور بھی ہے، ذکر الہی کی روشنی بھی جھلک رہی ہے، مگر دلوں میں خوف و ہراس ہے. خدا کا خوف نہیں، ناپاک ہستیوں کا، سامان ضرب و حرب کا، یعنی ٹیکنالوجی کا خوف ہے، دشمن کا خوف ہے کہ دشمن زیر و زبر کر دے گا. ہیں یہ لوگ نمازی، ان پر یہ خوف طاری ہے. اب میں اس پر بات کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے جی. بٹوین دا لائن، بین السطور، کیا یہ نماز اور ذکر کی توہین نہیں ہے کہ نمازی بھی ہیں، ذکر الہی بھی ہے، لیکن ان کے اوپر خوف و ہراس ہے؟ بہت سے لوگ سمجھیں گے بھائی یہ تو نمازی ایسا کرتے ہیں. بالکل جی، نمازی ٹوکے بھی ہوتے ہیں، ہم اس کے انکار نہیں کرتے. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پورے خطبے کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں. میں پورے خطبے کو سامنے رکھنا ہے، خطبہ جہاں پڑھا جا رہا ہے ان کے مزاج کو بھی سامنے رکھنا ہے. انشاءاللہ ساری باتیں آئیں گی تو آپ کے سامنے کھولیں گی. کہ پہلی بات یہ ہے کہ گمشدہ متاع حضرت شیخ الہند کو مل ہی علی گڑھ میں رہی ہے. آپ اس بات کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں، ٹھیک ہے. یعنی ایک علی گڑھ والوں کو فوقیت حاصل ہو گئی، اور دوسرے جو ان سے متصادم قوت ہے، جو نمازی ہیں، ذکر الہی بھی ہے، لیکن وہ متصادم ایسے لوگ ہیں، مزاج لوگ. نمازی اور ذکر الہی تو ان کا، نمازی بھی ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، ذاکرین میں سے بھی ہیں، لیکن دشمن کا خوف مسلط ہے، دشمن سے ڈرتے ہیں. کیا یہ بات غلط نہیں ہے؟ اس لیے غلط نہیں کہ نمازی ڈر نہیں سکتا، اس لیے غلط نہیں ہے کہ ذکر کرنے والا کیسے ڈرے گا، نہ، اس لیے غلط ہے کہ یہ الفاظ تو جہاد پہ ابار رہے ہیں حضرت شیخ الہند کے، کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں، ذکر کرنے والے ایسے ہیں کہ نور بھی چھلک رہا ہے، جھلک رہا ہے، مگر دشمنوں کا خوف سوار ہے، ناپاک لوگوں کا خوف سوار ہے، دشمن کی طاقت کا خوف سوار ہے. اس کا مطلب حضرت شیخ الہند کیا کر رہے ہیں؟ جہاد پر ابھار رہے ہیں. ایک طرف وہ علی گڑھ کی تعریف کر رہے ہیں کہ میری گمشدہ متاع مجھے علی گڑھ میں ملے گی، مجھے اس کی امید ہے. دوسری طرف اسی متن کے اندر وہ جہاد پہ ابھار رہے ہیں. تو علی گڑھ سے مجاہدین کی امید ہے، ایک طرف علی گڑھ سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور علی گڑھ والے جہاد، عملاً جہاد کے مخالف تھے. تو ایک طرف وہ کیا کہتے ہیں، علی گڑھ سے امید رکھ رہے ہیں کہ امت جو چیز کھو چکی ہے مجھے علی گڑھ والوں سے ملے گی، اور دوسری طرف سانس، اسی سانس میں کیا کہتے ہیں کہ نمازی تو ڈر رہے ہیں، نمازی ڈر رہے ہیں. اللہ کا خوف نہیں ہے، دشمنوں کا خوف ہے، دشمن کی طاقت کا خوف ہے. اس کا مطلب علی گڑھ والے نہیں ڈر رہے. نماز پڑھیں نہ پڑھیں ایک الگ بات ہے، علی گڑھ والے ڈر نہیں رہے، علی گڑھ والے دشمن سے نہیں ڈر رہے، علی گڑھ والے دشمن کی طاقت سے نہیں ڈر رہے. یہ تو بات حقیقت کے خلاف ہے، یہ بات حقیقت امر واقع کے خلاف ہے. علی گڑھ والوں نے جہاد کا علم اٹھایا کب؟ علی گڑھ والوں نے سامان ضرب و حرب کی بات کی کب؟ علی گڑھ کا تو سلوگن یہ تھا. علی گڑھ کے بانی، بظاہر بانی، جو ہمارے دیسی بانی سر سید احمد خان، وہ تو کہتے تھے کہ انگریز چمچ سے کھا رہے ہیں، تم بھی چھری کانٹے سے کھاؤ. انگریز کی پوری تہذیب کو اپنا لو، ان کو اپنا دوست بنا لو، انگریز کی تہذیب کے رنگ میں رنگ جاؤ، تمہاری بقا اسی میں ہے. جو شخص یہ درس دیتا ہو، سمجھائی بات کی، تو اس کی درسگاہ میں پلنے والے دشمنوں سے بے خوف ہوں گے اور دشمن کی طاقت سے نہیں ڈریں گے. اللہ اکبر. وہ تو جہاد سے متصادم رویہ رکھتے ہیں، تو جو جہاد سے متصادم رویہ رکھتا ہے وہ تو دشمن سے زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے، دشمن کی طاقت سے زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے. اور جہاد سے متصادم رویے کے ساتھ ساتھ وہ تو یہ رویہ رکھتے تھے کہ انگریز کی تہذیب کو، کلچر کو من وعن اپنا لیا جائے، آقا کو خوش کر دو، غلام کی کامیابی اسی میں ہے. اللہ اکبر.
تو نمازی تو ڈر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر الہی کر رہے ہیں، لیکن دشمن سے ڈر رہے ہیں، دشمن کی طاقت سے ڈر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب جن سے امید ہے وہ نہیں ڈر رہے، کیونکہ پیچھے امید کی بات ہوئی ہے کہ مجھے اپنی گمشدہ متاع علی گڑھ میں ملے گی، تو امید تو انہی سے ہو سکتی ہے نا جو دشمن سے بھی نہ ڈرے، جو اس متن میں ہے، اور دشمن کے سامان ضرب و حرب سے بھی نہ ڈرے۔ اور جبکہ یہ بات امر واقع کے خلاف ہے، مشاہدے کے خلاف ہے، علی گڑھ کے دستور کے خلاف ہے، علی گڑھ کے مزاج کے خلاف ہے۔ علی گڑھ کے مزاج میں تو ہے ہی غلامی، غلامی کا درس۔ اچھا جی، پھر نمازی تو خوف و ہراس، جو بے نمازی دیسی کالے انگریز وہ بے خوف وہ جہاد کریں گے۔ یہ تو خیر یہ تو بات آ گئی، یہ تو ادارے کے مزاج کے خلاف ہے۔ آگے جی، جو تیسرے نمبر پر اسی متن کے ایک اور میں الفاظ کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شیخ الہند کہتے ہیں میرے اس دور کے غمخوار مدرسوں اور خانقاہوں میں کم، کالجوں میں زیادہ ہیں۔ اب آپ دیکھو نا، میں نے ایک پہلے بات کیا کی کہ امت جو میراث کھو چکی وہ مجھے علی گڑھ والوں سے ملنے کی امید ہے، اور تیسری نمبر پہ کیا ہے، میرے اس دور کے غمخوار مدرسوں اور خانقاہوں میں کم ہیں، کالجوں میں زیادہ ہیں۔ درمیان میں جو تحریر تھی وہ کیا ہے کہ بہت سے بندے نمازیوں کا نور بھی ہے ان کے چہرے پر، ذکر الہی کا نور بھی، لیکن دشمن سے ڈرتے ہیں اور دشمن کی طاقت سے ڈرتے ہیں۔ اب تینوں کو ملا کے آپ دیکھیں نا نتیجے کیا نکلتا ہے، صغرا کبرا ملا کے شکل اول بنائے، پتہ چلے گا آپ کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے اس دور کے غمخوار مدرسوں اور خانقاہوں میں کم ہیں، کالجوں میں زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب مدرسوں اور خانقاہوں میں دشمن سے ڈرنے والے زیادہ ہیں اور دشمن کی طاقت سے ڈرنے والے زیادہ ہیں، جبکہ علی گڑھ کے اندر اور کالجوں کے اندر دشمن سے نہ ڈرنے والے زیادہ ہیں اور دشمن کی طاقت سے بے خوف زیادہ ہیں۔ یہ تو مشاہدے کے خلاف ہے، اس پر کیا دلیل دی جائے؟ کیا کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلباء نے جہاد کیا تھا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد؟ ڈرے وہ ہیں جنہوں نے جہاد نہیں کیا، ڈرے وہ ہیں جنہوں نے انگریز کے جوتے پالش کیے، ڈرے وہ ہیں جنہوں نے انگریز کی غلامیت کا درس دیا، ڈرے وہ ہیں جنہوں نے کہا انگریز چھری کانٹے سے کھاتا ہے تم بھی چھری کانٹے سے کھاؤ، منوان ان کی تہذیب کو اپنا لو، آقا کو راضی کرو، غلام کی کامیابی اسی کے اندر۔ ڈرے وہ ہیں، ڈرے وہ نہیں ہیں جنہوں نے انگریز کا مقابلہ کیا، جہاد سے انگریز کا مقابلہ کیا، اور جہاد میں ناکامی کے بعد تعلیمی اداروں سے انگریز کا مقابلہ کیا، سولی چڑھے، تختدار پہ چڑھے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ بڑے بڑے مدارس کی جائیدادیں گئیں، عزت و آبرو ملیا میٹ ہو گئی، جانوں کا، عزت کا، آبرو کا، ان تمام چیزوں کی قربانی دی، لیکن انگریز کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئے، وہ کبھی نہیں ڈر سکتے۔ ڈریں گے وہی جنہوں نے غلامیت کا درس دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ کہ میرے اس دور کے غمخوار مدرسوں اور خانقاہوں میں کم، کالجوں میں زیادہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ مال و جان، عزت و آبرو کو قربان کرنے والوں میں غمخوار نہیں ملے؟ جو کالے انگریز پیدا کرنے کے لیے لارڈ میکالے کی پالیسی کے مطابق جو علی گڑھ ادارہ بنا، غمخوار وہاں ملے؟ یہ سراسر اہل علم و عمل اور اہل ایثار کی نہ صرف تغلیط ہے بلکہ توہین ہے۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ خطبہ، یہ تحریر شیخ الہند کی خدا کی قسم نہیں ہو سکتی۔ پھر کہا دو تاریخی مقام، دیوبند اور علی گڑھ۔ حالانکہ آپ دیوبند کی تعریف کریں گے تو دیوبند کی تعریف علی گڑھ کی تنقیص ہے، علی گڑھ کی تعریف دیوبند کی تنقیص ہے، کیونکہ یہ آگ پانی ہے، یہ متصادم مزاج تعلیمی ادارے ہیں۔ ایک کی تعریف کریں گے، وہی تعریف اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ علی گڑھ والوں پہ تنقید کر رہے ہیں۔ دیوبند والے تو جہاد پہ کھڑے تھے، 1400 سال کی میراث کو سینے سے لگا کے انہوں نے اس کی حفاظت کی۔ علی گڑھ والے تو نیچری تھے، معجزات انبیاء کے منکر تھے، انگلش لٹریچر کے دل دادا تھے۔ آپ حیران ہوں گے سر سید احمد خان
جدید تجرباتی سائنس کو علی گڑھ میں پڑھانے کے مخالف تھے، کٹر مخالف تھے کہ جدید تجرباتی سائنس کو علی گڑھ میں پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، علی گڑھ میں انگلش لٹریچر کافی ہے۔ اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان کے پس پردہ قوت کون سی تھی؟ وہ انگریز تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ آپ دیوبند کی تعریف کریں گے تو سیدھی سادھی بات ہے کہ آپ نے دیوبند کی تعریف کر کے علی گڑھ پر تنقید کر دی ہے۔ آپ علی گڑھ کی تعریف کر دیں گے تو اس کا مطلب دیوبند غلط ہے۔ یہ تو میں نے متن کی بات کی، جو خطبہ علی گڑھ جو منسوب ہے حضرت شیخ الہند کی طرف، متن کے حوالے سے میں نے اس خطبے کا آپریشن کیا، اس کا پوسٹ مارٹم کیا آپ کے سامنے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا